نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر الم یعلم بان اللہ یری صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی ہماری نشست غالباً چوتھی نشست ہے درس رسالہ قشیریہ کے حوالے سے۔ جو موضوع ڈسکس کریں گے وہ ہے تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ لیکن اس میں ہم جس کو پریفر دیں گے آج کی نشست میں وہ فقط تقوی ہوگا۔ لفظ تقوی کی وضاحت عند الصوفیاء، صوفیاء کے ہاں تقوی کس چیز کا نام ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم نے درس تصوف شروع کیا تو صوفیاء کے اقوال قرآن و حدیث لے کے پھر اس کے بعد صوفیاء کے اس پر اقوال پیش کریں گے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ العلق کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز، محترم اور اعلی مرتبے والا وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ رب کا تقوی رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جمیع انسانیت میں سے سارے ایک صف میں کھڑے ہوں، اور جس میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت کا تقوی غالب ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہی شخص تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا، وہی شخص تم میں سے میرے قریب ہوگا اور مجھے محبوب ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دل صاف رکھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو تقوی شیار ہو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں، توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک متقین سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تو جو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم میں جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ کے قیامت کے دن سب سے قریب ہوگا، جو میرے قریب ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ تو جو چاہتا ہے مصطفیٰ کی قربت ملے، اللہ کی قربت ملے، وہ متقی بن جائے۔ پھر قرآن پاک کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ھدی للمؤمنین نہیں کہا، ممکن ہے کوئی مومن ہو متقی نہ ہو، مسلم ہو متقی نہ ہو۔ ھدی للمسلمین بھی نہیں کہا، ھدی للعالمین بھی نہیں کہا، کہا یہ قرآن اسے ہدایت کا نور دیتا ہے، یہ قرآن اس شخص کے من میں اترتا ہے، یہ قرآن کا نور اس شخص کے من میں اترتا ہے جس کا دل اللہ کے تقوی سے معمور ہو، جس کا باطن اللہ کے تقوی سے معمور ہو، جس کا سر اللہ کے تقوی سے معمور ہو، جس کے ظاہر و باطن میں اللہ کا تقوی، اللہ کا نور اسی من میں اترتا ہے جو شخص متقی ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن کی آیت بیشتر آیات 253 کے قریب کم و بیش آیات ہیں جس میں تقوی کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں متقی شخص سے محبت کرتا ہوں، میں تقوی شیار بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ایک اور مقام پہ سورہ حجرات میں ہی اللہ پاک نے فرمایا جو میرے محبوب کی بارگاہ میں عاجز ہو کر
ادب کا پیکر بن کر مصطفیٰ کی دہلیز پر اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، آقا کی در دولت پر آ کر آہستہ سے پس لہجوں میں، نرم لہجوں میں بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایسے شخص کا دل میں تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیتا ہوں۔ مصطفیٰ کا ادب اس مقام پر لے جاتا ہے کہ اللہ خود اس شخص کے من کو تقوی کے لیے چن کر خالص کرتا ہے۔ یہ ایک عمومی سا قرآن کا فلسفہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تقوی کے باب میں۔ اب احادیث پاک میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بے شمار فضائل بیان کی۔ آقا نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ کن وارعن تکن عبد الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو ہریرہ کن وارعن، تو تقوی شیار بن جا، تکن عبد الناس، تو اللہ کا سب سے بڑا عابد ہوگا، اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار وہ شخص ہے جو متقی شخص ہے۔ تقوی کے مقابلے میں کوئی عبادت نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کے نوافل کا، تہجد گزاری کا، گریہ و بکا کا، اس کی عبادت گزاری کا ذکر ہوا، کثرت عبادت کا ذکر ہوا، ساتھ ہی ایک شخص کے صرف تقوی کی بات کی گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، لاکھ عبادتیں بھی ہوں، گریہ و بکا بھی ہو، اللہ کی یاد میں رونا بھی ہو، اللہ کے خوف میں رونا بھی ہو، کثرت سے سجود بھی ہو، کثرت سے قیام بھی ہو، روزے بھی کوئی شخص نفلی رکھتا ہو، فرائض و واجبات بھی ادا کرتا ہو، لیکن یاد رکھو کبھی کسی عبادت کا تقوی کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ نہیں کرنا۔ صحابہ چونک گئے کہ وہ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس حدیث پاک پر شارحین نے شرح کی۔ وہ کہتے ہیں آقا فرمانا یہ چاہ رہے تھے بھلے کوئی نماز پڑھتا ہو، من میں تقوی نہ ہو، حرام خوری کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، بدکاری کے قریب جاتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، بھلے وہ نماز پڑھتا ہو، کسی کی ماں بہن کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتا ہو، تو اس کے من میں تقوی تو داخل نہیں ہوا۔ تقوی تو ہر اس چیز سے بچنے کا نام ہے جس سے اللہ نے منع کیا اور جس کا حکم دیا اس کو اپنانے کا، اڈاپٹ کرنے کا نام تقوی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو چند اوامر ہیں اللہ کے، چند احکامات ہیں۔ تقوی اللہ کے کلی احکامات کا، جمیع احکامات کا، جمیع اوامر کا اور جمیع نواہی کا، جس جس کام سے اللہ نے منع کیا اور جس جس کام سے اللہ نے روکا اس سے رکنا، جس کا حکم دیا اس کو اپنانا، وہ شخص متقی ہے، وہ شخص صاحب ولایت ہے، وہ شخص اللہ والا ہے، وہ شخص ولی ہے۔ قرآن پاک نے کہا نہیں کوئی دوست اللہ کا، نہیں کوئی ولی سوائے متقین لوگوں کے۔ تو اللہ پاک اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا محبوب، اپنا مقرب، اپنا پیارا، اپنا دوست اس شخص کو بناتا ہے جس کے من میں اللہ کا تقوی، جس کے من میں اللہ کی محبت کا نور، اللہ کی الفت کا نور، اللہ کی چاہت کا نور ہوتا ہے۔ ادروائز رب کبھی اس شخص کو لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ عبادتیں کرے، لاکھ صدقہ و خیرات کرے، جب تک وہ تقوی شیار نہیں بنتا وہ کبھی اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب، اللہ کا صالح، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کا دوست بننے کے لیے تقوی لازم ہے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تقوی لازم ہے۔ تو آقا نے فرمایا خبردار، تقوی کا کسی عبادت کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ تقوی کا کسی عبادت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر کوئی تقوی کا عبادت سے مقابلہ کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حرام خوری سے بچنا،
ہر حرام سے بچنا، ہر غلاظت سے بچنا، ہر گندگی سے بچنا اور اللہ کے ہر حکم کو اپنانا، یہ تقویٰ ہے۔ اور جس کام سے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جانا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ کی ساری گفتگو قرآن و حدیث کے ضمن میں بیان ہوئی۔ آقا نے خود بھی بیان کیا حدیث میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کی صحبت میں، مائیت میں، سنگت میں تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر۔ آقا نے فرمایا میرے غلام تجھ پر تقوی لازم ہے، کیونکہ یہ تمام نیکیوں کا جامع ہے، تمام عبادات کا جامع ہے، تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ تقوی ہر عمل کی جڑ، ہر عمل کی جان ہے۔ جب تک جسم میں جان ہے، روح ہے، تو بدن سلامت ہے، اور ایمان کی روح میں جب تک تقوی ہے تب تک ایمان سلامت ہے، تب تک اللہ سے محبت اور دوستی سلامت ہے۔ تو آقا نے فرمایا ہر چیز کا جامع وہ تقویٰ ہے، ہر عبادت کا جامع تقویٰ ہے، ہر عمل کی جامعیت اور مجموعہ اس تقویٰ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ جو شخص متقی نہیں وہ کبھی بھی کسی عمل سے اس طرح فیض نہیں لے سکتا جس طرح فیض لینے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری نمازیں نور پیدا نہیں کرتی، ہماری عبادات نور پیدا نہیں کرتی، ہمارے صدقہ و خیرات نور پیدا نہیں کرتے۔ ممکن ہے کسی میں ریا ہو، کسی میں اخلاص نہ ہو، کسی کی نیت درست نہ ہو، تو جب یہ سارے معاملات تقوی کا لباس پہن کے کیے جائیں گے تب عبادت بھی نور پیدا کرے گی، نماز بھی نور پیدا کرے گی، صدقہ و خیرات بھی نور پیدا کریں گے، والدین کی خدمت نور پیدا کرے گی، پھر دلوں کے زنگ یہ اترتے چلے جائیں گے اور بندہ اللہ کی قربت اور مالا اعلیٰ کا فیض اپنے دل پر طاری ہوتا ہوا بھی دیکھے گا، اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات اس کے من پر شب و روز ایسے نازل ہوں گی جیسے آسمان دنیا پر اللہ پاک کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے من میں اللہ رب العزت کے نور کی بارش ہو، اللہ کی خشیت کی بارش ہو، اللہ رب العزت کی محبت کی بارش ہو، اللہ کی خوف کی بارش ہو، اللہ رب العزت سے پیار اور الفت کی بارش من پر ہو، تو وہ شخص متقی بن جائے، اللہ کا تقوی شیار بن جائے، تب وہ اللہ کا دوست بھی ہے، اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا حبدار بھی ہے۔ تو آقا نے فرمایا تقوی لازم رکھو، بے شک یہ تمام بلائیوں کا، تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص صرف یہ آیت سمجھ لے اور یہ ایک آیت پڑھ لے، یہی اس کے لیے کفایت کرنے والی ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت من پر وارد کر لے، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرے، اللہ کا خوف اور تقوی رکھے، اللہ پاک اس کو ہر قسم کی مشکل سے نکلنے کے لیے رستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ آج لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے رستے نہیں کھلتے، کاروبار درست نہیں ہوتے، ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں، امن نہیں۔ تو بابا قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے تقوی شیار بن جاؤ، متقی شخص بن جاؤ، اللہ پاک خود تمہارے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا، کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دے گا، غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا۔ اور اسی مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جن لوگوں کے رزق کے مسائل اچھے نہیں ہوتے، رزق میں کشادگیاں نہیں آتی، رزق کے اندر فراوانی نہیں آ رہی، ان کو چاہیے وہ اللہ کا تقوی پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، اپنے معاملات میں، جمیع معاملات میں اللہ کا خوف، تقوی اور خشیت رکھیں، شریعت کو مد نظر رکھیں، قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، اللہ پاک خود بخود رستے کھول دے گا۔ یہ شکوہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کا بنتا ہی نہیں کہ میرے معاملات ایسے ہیں، اسے اپنے گریبان میں جانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہم میں بڑے کم لوگ ہیں جو اپنے گریبان میں جانکتے ہیں۔
اب میں صوفیاء کے اقوال اس پہ رکھوں گا تقویٰ کے اوپر. حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، مدد فقط اللہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہادی، کوئی راہبر اور کوئی لیڈر نہیں کائنات میں. پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں وَلَا زَادَ إِلَّا التَّقْوَى، اور کوئی زیادہ راہ نہیں سوائے تقویٰ کے، تقویٰ کے علاوہ کوئی سامان تجارت نہیں. یہ لوگ تجارت کرتے ہیں، بیع و شراء کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. اللہ والے فرماتا ہے تقویٰ سے بڑھ کر بزنس کوئی نہیں. کیوں؟ ہر بلائی کو جمع کرنے والا ہے تقویٰ. تو تقویٰ کے علاوہ کوئی زیادہ راہ نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں اور صبر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، صبر جیسا عمل کوئی نہیں، تقویٰ جیسی عبادت نہیں، صبر جیسا کوئی عمل نہیں. یہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. حضرت قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دنیا کی تقسیم یہ آزمائشوں پر ہے. کوئی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو نیکسٹ مرحلے میں اس سے اونچا مقام دے دیتا ہے. چہ جائے کہ مومنین کے لیے آخرت میں بھی آزمائش کا صلہ باقی ہے. پھر ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں اور قیامت کی جو تقسیم ہے درجات کی، قیامت کے دن جنت میں اونچے اونچے درجوں کی جو تقسیم ہے وہ فقط تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی. وہ مال کی بنیاد پر نہیں ہوگی، وہ دولت کی بنیاد پر نہیں ہوگی، وہ جاہ و جلال اور منصب کی بنیاد پر نہیں ہوگی. قیامت کی جو تقسیم ہے وہ فقط اللہ رب العزت کے تقویٰ کے ساتھ ہوگی. پھر اس کے بعد حضرت جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ رب العزت کا تقویٰ اور مراقبہ مضبوط کرتا ہے، جس شخص کا تقویٰ اور مراقبہ مضبوط ہوتا ہے وہی شخص مجاہدہ اور کشف کی دنیا میں قدم رکھتا ہے. جس شخص کا تقویٰ اور مراقبہ اللہ کی یاد میں ہمہ تن ڈوبا رہنا اور اللہ کا خوف اور خشیت من پر وارد رکھنا، جو اس طرح شب و روز گزارتا ہے وہ شخص مشاہدہ حق پاتا ہے اور اسی پر کشف و الہامات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت نصر بازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر چیز سے بچے، انسان اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بچے. حضرت نصر بازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر شے سے بچے، ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بچنا یہ تقویٰ ہے. اب اس سے مراد کیا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بچے، کیونکہ اللہ جس چیز کا حکم دے اس کو اپنائے، جس سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ اور اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو. یہ ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بچنا. پھر حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا تقویٰ درست ہو جائے وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے. جو شخص متقی بننا چاہتا ہے وہ اپنی بری عادات کو چھوڑے، اپنے گناہوں کو چھوڑے، جس عادت میں پھنسا ہوا ہے ہر اس عادت کو چھوڑ دے. تو جب وہ ہر بری عادت کو چھوڑ دے گا تو اللہ پاک اس شخص کو متقی بنا دے گا. حضرت نصر بازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص متقی ہو جائے اللہ پاک اس کا دل دنیا میں نہیں لگنے دیتا. دنیا کی لغزشوں سے، دنیا کی گندگی سے اللہ پاک اس شخص کو محفوظ فرما لیتا ہے. کیوں؟ وہ شخص اب اللہ کا تقویٰ من میں رکھنا شروع ہو گیا ہے. تو جب اللہ کا تقویٰ من میں آ جائے تو گندگی خود بخود نکل جاتی ہے، دنیا کی غلاظت خود بخود نکل جاتی ہے، پھر اللہ کی محبت کا نور اس پر غالب آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ روزباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ تم اس چیز سے بچو، ہر اس چیز سے اجتناب کرو، ہر اس چیز سے پرہیز کرو جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے. اب آپ اولیاء کے اقوال دیکھتے چلے آئیں، ہر اس چیز سے بچو جو اللہ سے دور کرتی ہے، تب تم تقویٰ کے قریب ہوگے.
جب تم ہر اس چیز کے قریب جاؤ گے جو اللہ سے دور کرتی ہے تو کبھی صاحب تقوی نہیں ہو سکتے، کبھی تم متقی شخص نہیں بن سکتے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا انسان متقی کیسے بنے، تو انہوں نے کہا ہر خلاف شریعت کام کو چھوڑ دو، تم اسی لمحے متقی بن جاؤ گے۔ ہر خلاف شریعت کام کو چھوڑو، تم اسی لمحے متقی بن جاؤ گے۔ اب دیکھیں ہم شریعت کو کتنا اپناتے ہیں اپنی زندگیوں میں، پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال تو ہیں، نور نہیں، نور کہاں سے ہو؟ جب ہر حکم شریعت کا اپنی زندگی میں لاگو کر لیں گے آپ تب متقی بن جائیں گے۔ یہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا قول تھا۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقوی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تقوی کا ظاہر یہ ہے کہ انسان حدود اللہ کی پاسداری کرے، انسان اللہ کی حدوں سے آگے نہ نکلے، اللہ کی حدود سے پھلانگے نہیں، اس حد کے اندر رہے۔ اور بندگی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بندہ حد کے اندر رہے، جو حد سے باہر نکل جائے وہ بندہ نہیں، وہ اللہ کا عبد نہیں۔ تو جو حد میں رہے گا وہی عبد ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے، وہی اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو پھر حضرت نصر آبادی فرماتے ہیں اور تقوی کا باطن یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرے اور اپنے اخلاص کو، ارادوں کو خلوص کے ساتھ بھرپور رکھتا ہوا اللہ کی بارگاہ کی طرف آئے، تب وہ شخص تقوی کے ظاہر و باطن سے فیض پائے گا۔ یہ چند اقوال تھے جو صوفیاء کے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آخری قول صوفیاء سے اور اس کے بعد ایک واقعہ سنا کے آپ سے اس گفتگو کو ہم کلوز کریں گے۔ حضرت ابو الحسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس شخص کا سرمایہ تقوی ہے، جس کی دولت جمع پونجی تقوی ہے، جس کا کل متاع تقوی ہے، جس کا کمانا تقوی ہے، کھانا تقوی ہے، پہننا تقوی ہے، اوڑھنا بچھونا تقوی ہے، جس نے شب و روز کو تقوی سے معمور کر لیا ہوا ہے، اس نے ظاہر و باطن کو تقوی سے معمور کر لیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے انسانی زبانیں عاجز آ جاتی ہیں، اس کی تعریف کبھی بھی انسانی زبان کے ہاتھ شمار میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے اللہ پاک کا دوست اور ولی بن جاتا ہے، وہ اپنے وقت کا شیخ بھی ہے، کامل بھی ہے، اللہ کا محب بھی ہے، اللہ کا دوست بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی میرا ولی سوائے متقیوں کے، قرآن سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی شخص ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف ایسی چیز ہے، تقوی ایسی چیز ہے، وہ تمام عبادات کی جامع، تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ یہ اقوال تھے، 10 اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے، اہل اللہ کے، عارفین کے، صوفیاء کے، اللہ والوں کے۔ حضرت واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ تم اپنے تقوی سے بچو۔ تو مریدوں نے پوچھا اپنے تقوی سے بچیں؟ انہوں نے کہا تقوی کی ریا سے بھی بچنا، کہ میں بڑا متقی ہو گیا۔ شیطان اور نفس بندے کو ہر مقام پہ ڈستا ہے، جب یہ گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ میں متقی ہو گیا، اسی لمحے پچھلی ساری عبادت زائل ہو جاتی ہے۔ شیطان کو یہی چیز تو لے گئی کہ مولا میں اس سے اکبر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس سے بھی بچنا، اپنے تقوی کے تقوی سے بچنا، اس کی بھی ریا سے بچنا، یہ حضرت واسطی علیہ رحمہ نے فرمایا۔ اور پھر حضرت واسطی فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا ہو۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو فرمایا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام نے کہا کہ یہ گھی کے مٹکے سے چوہا نکلا ہے۔ تو آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے 40 مٹکے تھے دیسی گھی کے، تو تقوی اللہ کا یہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں غلام نے کہ یہ کس سے نکلا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تجھے یہ معلوم نہیں تو پھر یہ سارے دیسی گھی کے جتنے بھی مرتبان ہیں ان کو پھینک دے، ان سے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو تقوی ہو تو ایسا۔ پھر حضرت ابو یزید رحمت اللہ تعالی علیہ
اپنے وقت کے بڑے شہنشاہ صوفی ولی درویش یہ ایک جگہ سے بیج لے کے آئے اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بیج لے کر چلے گئے. جب وہاں جا کے بیج کھولے زمین میں لگانے کے لیے تو اس کے اندر سے 2 کیڑے نکل آئے 2 بیجوں کے اندر سے. اسی لمحے اٹھے. یہ اللہ کا تقویٰ ہے. ہلکی سے ہلکی چیز کو بھی غیر معمولی نہ لینا. آقا نے فرمایا عائشہ ہلکے سے ہلکے گناہ سے بھی بچنا, قیامت کے دن یہی وبال جان ہوں گے. یہ جن کو صغیرہ گناہ سمجھتے ہو یہ انسان کو کبیرہ کی طرف لے کر چلتے ہیں. تو وہ شخص حضرت ابو یزید اٹھے, اسی طرح بیجوں کو بند کیا. وہ دوبارہ اس شہر میں پہنچے جس شہر سے بیج لیا تھا. اس شہر کے وہ جو کیڑے تھے 2 بیجوں کے اندر وہیں اس شہر میں رکھ کے واپس آئے. یہ اللہ کا تقویٰ ہے کہ ادنا سی مخلوق کا بھی حیا کرنا. جو ادنا سی مخلوق کا اتنا حیا کرتے ہیں وہ اشرف المخلوقات کا کتنا حیا کرتے ہوں گے. تو یہ تقویٰ کے باب میں اہل اللہ کے واقعات ہیں. آخری واقعہ سنا کے آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تقویٰ کی اقسام ہے. عام لوگ شرک سے بچیں, یہ عام لوگوں کا تقویٰ. پھر اولیاء کا تقویٰ یہ ہے, مؤمنین کا تقویٰ یہ ہے وہ گناہوں سے بچیں. اولیاء کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے افعال کو اپنا وسیلہ بنانے سے بچتے ہیں کہ مولا میں یہ نیک کام کرتا ہوں میرے لیے ہدایت پیدا فرما. وہ اپنے افعال کو وسیلہ بنانے سے بچتے ہیں. اور انبیاء کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کو اپنی طرف منسوب بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ اہل اللہ کے اولیاء کے تقویٰ کے درجات ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کہتے ہیں میں ایک رات بیت المقدس میں سویا تو فرشتوں نے خواب میں آ کر کہا کہ یہ ابراہیم بن ادہم ہے. تو دوسرے فرشتے نے کہا ہاں یہ ابراہیم بن ادہم ہے. تو ایک فرشتے نے کہا اللہ پاک نے آج اس کا ایک درجہ کم کر دیا. دوسرا فرشتہ کہتا ہے وہ کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا آج یہ فلاں شہر سے بے کر کے کھجوریں خرید کر لایا ہے. ایک کھجور اس کی زیادہ آ گئی ہے دوسرے کے مال سے. اگر 10 کھجوریں خرید کر لایا ہے تو 11 آ گئی ہیں, اس سے پتہ نہیں چلا. دیکھیں تقویٰ کی کتنی گہرائی اور باریکی ہے. تو اللہ پاک نے آج اس کا درجہ کم کر دیا. حضرت ابراہیم بن ادہم فوراً اٹھے, دوبارہ صبح بازار میں گئے, جا کر کھجوریں خریدی اور ایک کھجور اٹھا کے اس شخص کے جس کے ساتھ بیع و شراء کی تھی واپس اس کے سامان میں رکھ کر آئے. پھر آ کر بیت المقدس میں رات کو سوئے. پھر فرشتے خواب میں آئے, پھر وہی سوال و جواب ہوئے. تو انہوں نے کہا, فرشتے نے کہا آج اللہ پاک نے اس کو دوبارہ اس کے مقام پہ واپس لے گیا ہے اور ایک درجہ بھی بلند فرمایا ہے کیونکہ اس نے اپنے اس ہلکے سے عمل کو حقیر نہیں جانا. اللہ پاک نے اس کو آگاہی دی, شعور دیا, اللہ کا تقویٰ اسے وہاں تک لے گیا اور یہ جا کر کام کر کے واپس آیا. تو دوستو تقویٰ ہر معمولی چیز کو بھی حقیر نہ جاننے کا نام ہے. اللہ کی مخلوق کا حیا کرنے کا نام ہے. اللہ کے بندوں کا حیا کرنے کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو بجا لانے کا نام تقویٰ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.